اب اس حدیث کا یہ آخری حصہ ہے کہ وکان ابن الناطور، ابن ناطور، یہ کون کہہ رہا ہے کہ ابن ناطور؟ یہ ابن ناطور کی بات شروع ہونے لگی ہے، لیکن یہ بات کر کون رہا ہے؟ جی یہ ابن شہاب الزہری۔ کون بات کر رہے ہیں؟ ابن شہاب الزہری۔ وکان ابن الناطوری، ابن ناطور ایک تھا ابن ناطور۔ یہ کون تھا؟ تعارف آگے آ رہا ہے۔ یہ ایلیا کا گورنر تھا، صاحب ایلیا۔ یہ ایلیا کا کیا تھا؟ ایلیا شہر کا گورنر تھا۔ وہ ہرقل، اور یہ صاحب ہرقل بھی تھا، ہرقل کا خاص ساتھی تھا۔ یہ کیا چیز تھا جی؟ ابن ناطور جو کہ ایلیا کا گورنر ہے اور ہرقل کا ساتھی ہے، یہ کیا تھا؟ سقفن، اور کچھ روایات میں آتا ہے اسقف، کہ یہ پادری تھا علی نصار الشام، شام کے عیسائیوں کا، شام کے عیسائیوں کا بڑا یہ تھا۔ کون؟ ابن ناطور۔ یحدث، یہ ابن ناطور بیان کرتا ہے۔ آپ جو آگے گفتگو ہو رہی ہے ابن شہاب زہری کس سے روایت کریں؟ ابن ناطور سے۔ یہ ابن ناطور اس سے امام زہری دمشق میں جا کر بعد میں ملے تھے۔ تو یحدث وہ بیان کرتا ہے کہ ان ہرقل حین قدم ایلیا، کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا، اصبح یوما خبیث النفس، ایک دن اس نے صبح کی اور حالت اس کی کیا تھی؟ خبیث نفسی، طبیعت میں سستی، پریشانی، طبیعت میں اضطراب۔ فقال بعض بطارقته، تو اس کے کچھ خاص لوگوں نے کہا، بطارقہ بطریق کی جمع ہے، جو بادشاہ کے خاص لوگ ہوں، بادشاہ کے خاص کمانڈر ہوں، بادشاہ کے وزیر وغیرہ ہوں، اوپر کے لوگ جو ہوں۔ تو اس کے بعض خاص لوگوں نے کہا، قد استنکرنا ہیئتک، ہم آپ کی حالت کو عجیب جان رہے ہیں، اوپرا جان رہے ہیں، یعنی کہ عام طور پہ آپ کی طبیعت ایسے نہیں ہوتی، آپ کا مزاج ایسا نہیں ہوتا، آپ کی حالت جو آج کل ہے یہ کافی مختلف ہے، کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے؟ قال ابن ناطور، ابن ناطور کہتے ہیں کہ وکان ہرقل حذاء ينظر في النجوم، ہرقل جو تھا حذاء، یہ نجومی بھی تھا، کاہن تھا۔ ينظر في النجوم، ستاروں میں بھی دیکھتا تھا، یعنی کہ ستارہ شناس تھا، ستاروں کو دیکھ کے دعویٰ کرنا کہ یہ ستارہ ادھر چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو کاہن تھا اور ستاروں میں ستارہ شناس تھا۔ فقال لهم، تو ہرقل نے ان سے کہا، حین سألوہ، جب انہوں نے اس سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا تھا جی؟ کہ آپ پریشان کیوں رہتے ہیں، آپ کی طبیعت آج کل مختلف کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت کیسر نے کہا، کیا کہا؟ انی رأیت اللیلہ، میں نے گزشتہ رات دیکھا ہے، حین نظرت فی النجوم، جب میں نے ستاروں میں دیکھا، گزشتہ رات جب میں نے ستاروں میں غور کیا تو رأیت، یہ رأیت کا مفعول تلاش کریں کدھر ہے؟ رأیت میں دیکھا، کیا دیکھا؟ دیکھیں ذرا، مالک اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے خبردار کیا ہے کہ فعل اور مفعول کے درمیان کافی فاصلہ ہے، تو ذرا آپ کو یہ معلوم رہے، سمجھ گئے نا؟ کہ انی رأیت اللیلہ، میں نے گزشتہ رات دیکھا، جس وقت میں نے ستاروں میں غور کیا، نظر دوڑائی، کیا دیکھا؟ کہ مالک الختانی، ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ، قد ظہر، ظاہر ہو چکا ہے۔ کن کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے؟ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ۔ فمن یختتن من هذه الامہ، مجھے بتاؤ اس امت میں سے جو آج کل زمین پہ اقوام موجود ہیں، ان میں سے کون سی قوم ہے جو ختنہ کرتی ہے؟ ختنہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ قالوا لیس یختتن الا الیہود، یہودیوں کے علاوہ کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ فلا یہمنک شأنہم، تو آپ کو ان کا معاملہ، کن کا؟ یہودیوں کا معاملہ غم میں نہ ڈالے، ٹینشن میں نہ ڈالے، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، ان کو سنبھالنا کو مشکل نہیں ہے۔ کن کو؟ یہودیوں کو۔ کیسے ان کا کیسے سنبھالیں گے ان کو؟ کہا وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ،
آپ اپنی سلطنت کے جتنے شہر ہیں ان کی طرف لیٹر لکھ دیں. اپنی سلطنت کے جتنے شہر ہیں بڑے بڑے ان کی طرف لیٹر لکھ دیں. فَيَقْتُلُوا آپ کے جو گورنر ہیں وہ قتل کر دیں من فیہ من الیہودی ان یہودیوں کو جو ان شہروں میں رہتے ہیں. کہانی ختم ہو جائے گی. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ جب کہ وہ لوگ اپنے اس معاملے پہ تھے، یعنی کہ یہ ہرقل کی پریشانیاں چل رہی تھیں اور وہ ہرقل پریشان تھا کہ جناب یہ ایک خطرہ کرنے والی قوم کا بادشاہ پیدا ہو چکا ہے، کل کو خطرہ بنے گا، مسائل کھڑے ہوں گے. تو انہی دنوں کیا ہوا، اُتِیَ ہرقل برجل ہرقل کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا. ارسل بہ جس کو بھیجا تھا ملک غسان، غسان کے بادشاہ نے. غسان کا بادشاہ بھی کیسے روم کے متحد تھا. تو اس نے ایک آدمی بھیجا تھا یخبرو وہ بتا رہا تھا عن خبر رسول اللہ کے رسول علیہ السلام کی خبریں. غسان کے بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا، وہ آدمی بتا رہا ہے ہرقل کو کہ یہاں یہ عربوں کے ہاں ایک آدمی پیدا ہوا ہے اور اس نے نبی شبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. فلما استخبرہ ہرقل تو جب اس سے ہرقل نے خبریں معلوم کی، معلومات لیں، قال تو ہرقل نے کہا اذهبوا جاؤ، فانظروا تو دیکھو، امختتن ہوا ام لا کہ کیا وہ آدمی ختنے والا ہے کہ نہیں. کون سا آدمی؟ نہیں نبی اسلام نے. یہ آدمی جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا وہ عربوں میں کوئی بھیجا ہوگا نا، تو تاکہ وہ بتائے کہ یعنی کہ غسان کے بادشاہ نے خود اتنی معلومات اس کے پاس نہیں تھی نبی اسلام کے بارے میں جتنی اس آدمی کے پاس تھی جس کو بھیجا گیا تھا. تو چیک کرو اس کو، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو، لگ رہا ہے ایسے جیسے مسلمان تھا، تو دیکھو کہ کیا وہ خطرہ کرنے والا ہے یا نہیں. فنظروا الیہ تو انہوں نے اسے دیکھا. فحدثوہ تو دیکھنے والوں نے آ کر بتایا کہ انہ مختتن کہ یہ آدمی تو ختنے والا ہے. وسألہ عن العرب تو کیسے روم نے اس آدمی سے عربوں کے بارے میں پوچھا. فقال تو انہوں نے کہا، اس آدمی نے کہا ہم یختتنون کہ عربی تو ختنے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ختنے کرتے ہیں. فقال ہرقل تو ہرقل نے کہا ھذا ملک ھذہ الامۃ قد ظہر یہ اس امت کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے. یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں مجھے لگ رہا تھا اور یہ آدمی ہے جو بادشاہ بنے گا. ثم كتب ہرقل الى صاحب له برومیہ پھر ہرقل نے لیٹر لکھا الى صاحب له اپنے ایک ساتھی کو، اپنے ایک دوست کو، برومیہ رومی زبان میں. وکان نذیرہ فی العلم اور وہ آدمی نذیرہ اس کے برابر تھا. کس کے برابر؟ ہرقل کے برابر تھا. کس چیز میں؟ علم میں. تو ہرقل اس سے مشورے کرتا رہتا تھا. اس کو لیٹر لکھ دیا. وصار ہرقل الی حمص اور خود ہرقل جو ہے لیٹر لکھنے کے بعد حمص آ گیا، حمص کی جانب چل پڑا. تو فلم یرم حمص حتی اتاہ کتاب من صاحبہ یوافق رأی ہرقل وہ موافقت کر رہا تھا ہرقل کی رائے کی نبی علیہ السلام کے نکلنے کے بارے میں اور یہ کہ یہ آدمی نبی ہے. اس آدمی نے ہرقل کو جوابی لیٹر لکھا کہ جو آپ سوچ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے اور یہ آدمی واقعی لگتا ہے کہ یہ نبی ہے. فأذن ہرقل لعظماء الروم تو ہرقل نے روم کے عظیم لوگوں کو حکم دیا کہ وہ آئیں. کہاں آئیں؟ فی 10 قراتن ایک محل میں، لہو جو اس کا تھا. کس کا؟ کیسے؟ روم کا. کہاں پہ تھا وہ محل؟ بہمسا، حمص شہر میں. ثم امر بابوابها پھر اس نے حکم دیا اس محل کے دروازوں کے بارے میں. فغلقت ان کو بند کر دیا گیا، دروازے بند کر دیے گئے. ثم اطلع پھر اس نے اوپر سے جھانکا، خود اوپر ہوگا، اندر کوئی بالکونی ہوگی، وہاں سے جھانکا. فقال اور کہا یا معاشر الروم اے رومیوں کی جماعت، هل لکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم فتبایعوا هذا النبی کیا تمہیں کوئی رغبت ہے فی الفلاح کامیابی پانے میں، والرشد اور بھلائی میں،
وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور اس بات میں کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے، فَتُبَايِعُوا، تو تم اس نبی کی بیعت کر لو. یعنی کہ اگر تمہیں رغبت ہے کہ تم کامیابی پا جاؤ، اگر تمہیں رغبت ہے کہ بھلائی پا جاؤ، اگر تمہیں رغبت ہے کہ یہ بادشاہت ہماری برقرار رہے، یہ ہماری حکومت روم کے اوپر پوری برقرار رہے، تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو. کوئی رغبت ہے اس میں، یعنی کہ رغبت دے رہا ہوں میں تم کو. فَحَاسُوا حَيْسَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ، تو وہ بھاگے جیسے جنگلی گدھے بھاگتے ہیں. جیسے جنگل میں جنگلی گدھے، گھریلو گدھے نہیں، وہ بھاگتے ہیں، ایسے بھاگے. کدھر بھاگے؟ الی الابواب، دروازوں کی طرف. کہ نکلیں یہاں سے، کیسی باتیں کر رہا ہے. فوجدوها قد غلقت، تو انہوں نے ان دروازوں کو پایا کہ وہ تو بند کیے جا چکے ہیں. فلما رأى هرقل نفرتهم، جب ہرقل نے ان کی نفرت دیکھی، وأيس من الایمان، اور مایوس ہو گیا ان کے ایمان سے. جب دیکھا کہ یہ تو بڑی نفرت کر رہے ہیں اس نبی سے اور اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اور ان کے ایمان لانے سے بھی مایوس ہو گیا. قال، تو پھر کیسے روم نے کہا، ردوہم علیہ، یہ جو دروازوں کی طرف گئے ان کو واپس لے کر آؤ میری طرف. ردوہم، ان کو لوٹاؤ، علیہ میری جانب. وقال، اور کہا، انی قلت مقالتی آنفا، میں نے ابھی جو بات کہی ہے، اختبر بہا، میں اس بات کے ذریعے امتحان لے رہا تھا، آزما رہا تھا، شدتکم علی دینکم، تمہاری مضبوطی کو تمہارے دین کے اوپر. میں تو چیک کر رہا تھا کہ تم اپنے دین پہ کتنے پختہ اور پکے ہو. حالانکہ اس نے حقیقت میں دعوت دی تھی، لیکن جب دیکھا یہ تو میری بات نہیں مانیں گے، الٹا میری بادشاہت ختم ہو سکتی ہے، میرے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اب اس نے پینترا بدل لیا. اسی لیے اس نے کہا تھا، ابو سفیان سے کیا کہا تھا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ میں اس آدمی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں ضرور جاؤں، لیکن میں نہیں جا سکوں گا. یہ اس کے لیے مسائل تھے، بادشاہ قربان کرنا پڑے گی. تو کہا کہ انی قلت مقالتی آنفا، میں نے ابھی جو بات کہی تھی، اختبر بہا، اس بات کے ذریعے میں آزما رہا تھا تمہاری مضبوطی کو، پختگی کو تمہارے دین کے اوپر، کہ تم اپنے دین کے اوپر کتنے پکے ہو، کتنے پختہ ہو. فقد رأیت، اور اب میں نے تمہاری مضبوطی دیکھ لی ہے، تم تو واقعی دین کے اوپر پکے ہو. جی فسجدوا له، تو انہوں نے اب بادشاہ کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. ورضوا عنہ، اور اس پہ راضی ہو گئے. فکان ذلک آخر شأن ہرقل، تو یہ تھا ہرقل کے معاملے کا آخر، یعنی کہ ہرقل کے معاملے کی آخری بات یہ ہمیں معلوم ہوئی. اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ مطلب اس نے اسلام کے تعلق سے کوئی رغبت کی ہو، زہر کی ہو. یہ آخری بات ہے اس کی. اور یہ باتیں ساری کون بتا رہا ہے؟ ابن ناطور. ابن ناطور سے باتیں کس نے لی ہیں؟ زہری نے. رواہ، اس کو روایت کیا ہے صالح بن کیسان نے اور یونس نے اور معمر نے. کس سے لیتے ہوئے؟ زہری سے لیتے ہوئے. تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسے روم کے خیالات. اور آپ نے دیکھا کہ اس بات سے تائید ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر اللہ وحی نازل کر رہے تھے ان کے بارے میں یہودی عیسائی بھی جان چکے تھے کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں خوشخبریاں آئی ہیں، جن کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام خوشخبریاں دے کر گئے تھے، تورات و انجیل میں یہ بشارتیں موجود تھیں، اور یہ یہودی اور عیسائی پرانی تاریخ بھی جانتے تھے، علم ان کے پاس موجود تھا. اس کی روشنی میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ واقعی نبی ہیں، لیکن اپنی بادشاہت، اپنی شان و شوکت، اپنا مقام، یہ چیزیں انسان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور انسان حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب کبھی حق آ جائے قبول کر لینا چاہیے. اپنے آباء و اجداد کو، اپنی یہ بظاہر جو ایک عزت ہے معاشرے میں، اس کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے. دین کی خاطر، اللہ کی خاطر عزت، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دینا چاہیے.
تو بہرحال یہ روایات لانے کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں جن کو اللہ نے وحی کے لیے منتخب کیا کہ ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی کی احادیث کے ساتھ مزید تعلق گہرا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے جو روز قیامت آپ کے حوض سے پانی پئیں گے، جنہیں آپ کی شفاعت ملے گی، جو آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، جنہیں آپ کی صحبت و رفاقت ملے گی، اور جنہیں جنت میں اللہ کے چہرے کے دیدار کا موقع ملے گا۔ آپ سب کا آنا میں بار بار دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کے وقت میں اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے۔ اب میں یہ جو سوال چند ایک آئے ہیں ان کا جواب دینا چاہوں گا۔ ہاں، یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کے آخر میں کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں اس کے آخر میں نمبر لکھے ہوئے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کیوں جی؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے نیچے؟ پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ الحدیث السابع اطرافہ فی، کہ یہ حدیث ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی ہے کون سا نمبر ہے اس کا؟ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی تھی نمبر دیکھیں اس کا کون سا ہے؟ 7 نمبر ہے نا؟ یہ ساری حدیث لمبی چوڑی، اس کا نمبر کیا ہے؟ 7۔ تو اس کے بارے میں یہ امام بخاری نے نہیں لکھا، یاد رکھیے نمبر امام بخاری نہیں لگائے، جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بعد کے لوگوں کا کام ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حدیث نمبر 7 جو ہے یہ لمبی حدیث ہے۔ اطراف، اس کے مختلف ٹکڑے، اس کے مختلف حصے مختلف مقامات پہ بخاری شریف میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 51 کھول لیں، اسی حدیث کا کچھ حصہ وہاں پہ موجود ہے۔ حدیث نمبر 2681 کھول لیں، کچھ حصہ وہاں پہ موجود ہے۔ حدیث نمبر 2804 کھول لیں، کچھ حصہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو سمجھ گئے میرے بھائی؟ یہ مطلب ہے اس کا۔